بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 3 ہفتوں سے ہماری گفتگو کا عنوان محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے پہلو پر چلا ہوا ہے، اور بات یہاں تک آن پہنچی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدت رضاعت کو پورا کرانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے پر حضرت حلیمہ آ چکی ہے۔ چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ جو حضرت آمینہ ہیں ان سے معاملہ طے کرتی ہیں، اور معاملات کو طے کرنے کے بعد حضرت حلیمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے قبیلے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اماں حلیمہ کہتی ہے کہ حضرت آمینہ نے جس وقت مجھ کو رخصت کیا ہے اس وقت اماں آمینہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور یوں کہتی ہے کہ بی بی ٹھیک ہے میرا بچہ یتیم صحیح ہے، لیکن میرا یہ لاڈلا محمد ایسی آن اور شان والا ہے کہ عرب اور عجم میں اور اس کے برابر کوئی نہیں مل سکتا۔ عرب کے اندر بھی عجم کے اندر بھی یہ بڑی آن اور شان والا ہے۔ چنانچہ ان الفاظوں کے ساتھ اماں حلیمہ کو رخصت کرتی ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہے جیسے ہی میں محمد کے گھر سے باہر لے کر کے آتی ہے تو باہر میرے شوہر میرے خادم جو حارث ہے وہ انتظار میں ہے، وہ منتظر ہے اور میرا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ اماں حلیمہ جب اپنے خادم کے پاس اپنے شوہر کے پاس پہنچتی ہے تو خادم بولتے ہیں کہ کچھ ملا؟ اماں حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ کچھ نہیں بلکہ سب کچھ مل گیا۔ خادم کہتے ہیں، حارث پوچھتے ہیں اماں حلیمہ سے کہ بچہ یتیم ہے؟ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ بچہ یتیم نہیں ہے بلکہ دروے یتیم ہیں۔ چنانچہ خادم کہتے ہیں کہ حلیمہ تم غنی ہو گئی ہو، مالدار ہو گئی ہو، آؤ جلدی کرو، جلدی قافلے کو لے کر کے چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تمہاری سہیلیاں بنو سعد قبیلے سے تمہارے ساتھ آئی تھی وہ تم سے پہلے جا چکی ہے، اور وہ کمنٹ پاس کر کے گئی ہے، یوں کہہ کر کے گئی ہے کہ ہم تمہارا اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے، تم آہستہ آہستہ آ جاؤ۔
چنانچہ اماں حلیمہ کہتی ہے کہ میرے خادم سواری کو لے کر جیسے چلتے ہیں تو سواری آگے کو چلنے کا نام نہیں لیتی، جو اونٹنی ہماری سواری ہے وہ قدم نہیں بڑھاتی ہے۔ چنانچہ اماں حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے دلوں میں القاء کیا جاتا ہے، آواز آتی ہے غیب سے کہ جب تک شاہ سوار کو آگے نہیں لیا جائے گا سواری ایک قدم نہیں بڑھ سکے گی۔ چنانچہ اماں حلیمہ کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ کو آگے لیا گیا، جیسے ہی محمد کو آگے لینا تھا، اب وہی اونٹنی جو پتلی تھی، دبلی تھی، نحیف تھی، کمزور تھی، وہ اونٹنی ایسی تیز رفتار سے چلتی ہے جیسا کہ بجلی چند منٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اتنی تیز رفتار اس اونٹنی کی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اماں حلیمہ کہتی ہے کہ جو ہماری سہیلیاں قافلے سے پہلے جا چکی تھی اور انہوں نے میلوں کا سفر طے کر دیا تھا، یعنی وہ میلوں کا سفر طے کر چکی تھی، ہم ان سے چند منٹوں میں جا کر کے مل جاتے ہیں۔ اماں حلیمہ کہتی ہے کہ جب ہماری سہیلیاں ہمیں دیکھتی ہے کہ ہمارا قافلہ بھی ان سے جا ملا ہے تو اماں حلیمہ کہتی ہے کہ ان عورتوں نے تعجب سے پوچھا، حیرانگی میں آ گئی اور کہا حلیمہ تم کیسے آئی ہو؟ کیا ہوا؟ کیسے آئی؟ سواری بدل گئی یا کوئی اور معاملہ ہے؟ اماں حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے جواب دیا کہ بھی سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا۔ تو اماں حلیمہ کہتی ہے کہ میں ان سے باتیں کرتی جا رہی ہوں اور میری سواری آگے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سہیلیاں کہتی ہیں کہ حلیمہ رکو تو صحیح۔ اماں حلیمہ کہتی ہے کہ رکنا اور نہ رکنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے کہ باغ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اب باغ بھاگ والے کے ہاتھ میں ہے، اور جب باغ بھاگ والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ اس کو پیچھے کی طرف چھوڑ کر آ جائے۔ چنانچہ خطیب کہتا ہے، وجدان میں جا کر محبت کی دنیا میں ڈوب کر کے خطیب کہتا ہے کہ مجھے کہنے دو کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ کی سواری پر سوار ہوتے ہیں تو حلیمہ کی سواری سب سے آگے چلی جاتی ہے، اسی طرح جب حضور براق پر سوار ہوتے ہیں تو تمام براقوں سے براق آگے چلا جاتا ہے، اسی طرح ہجرت کی رات میں جب صدیق اکبر کے کندھوں پر حضور سوار ہوتے ہیں تو صدیق اکبر تمام صحابہ سے آگے چلے جاتے ہیں۔ یعنی خطیب کہتا ہے کہ جو جڑ گیا وہ اڑ گیا، جس نے اپنا دامن، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جوڑ دیا، گویا کہ اس نے رفعت بلندیوں کو حاصل کر لیا۔ اسی لیے خطیب کہتا ہے کہ اماں حلیمہ کے بارے میں اگر کسی بچے سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی بتاؤ حضور کو دودھ پلانے والی عورت کا نام کیا تھا، تو چھوٹا سا بچہ بھی، کوئی ایک دو ایسا بچہ ہوگا کہ جس کی زبان پر اماں حلیمہ کا نام نہیں ہوگا، ورنہ آپ اردو پڑھنے والے سے معلوم کیجئے، ہندی کے پڑھنے والے سے معلوم کیجئے، MA والے سے معلوم کیجئے، یا کسی بھی طرح کے انسان سے معلوم کیجئے، کہیں نہ کہیں وہ جواب دے گا کہ حضور کو جس نے دودھ پلایا ہے ان کا نام دائیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تھا۔ اور پھر اسی کے مقابلے میں ان عورتوں کو پوچھو جو محمد کو یتیم سمجھ کر کے مکے میں چھوڑ آئی تھی، کوئی ایک بندہ بھی ان کا نام نہیں گنا سکتا، نہیں بتا سکتا کہ ان عورتوں کا وہ نام تھا جو محمد کو چھوڑ کر کے آئی تھی۔ چنانچہ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ جو محمد سے جڑ گیا وہ آخرت کے لیے اڑ گیا۔ چنانچہ
अम्मा हलीमा कहती हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर के चले हैं और मैं सोचती जा रही हूँ, रास्ते में हूँ, सोचती हूँ कि मोहम्मद को कहाँ से दूध पिलाऊंगी, मोहम्मद को कहाँ सुलाऊंगी, मोहम्मद को कहाँ लिटाऊंगी, क्योंकि घर इतना वसीर नहीं है, घर के अंदर इतने वसाइल नहीं हैं कि जिससे मोहम्मद की जिंदगी खुशगवार हो सके, हमारी जिंदगी खुशगवार हो सके। अम्मा हलीमा अपने घर के हालात बयान करती है कि मेरे घर की हालत ऐसी थी कि दूध तो दूध, पानी भी मुयस्सर नहीं होता था। चुनांचे इधर अम्मा हलीमा सोचती जा रही है और उधर अल्लाह का हुक्म होता है, तमाम अनवारात को, तमाम बरकत को, तमाम रहमतों को, तमाम सआदतों को हुक्म होता है कि जाओ हलीमा के घर जाकर के बेड़ा डाल दो, मेरा मोहम्मद वहां मेहमान बनने वाला है। चुनांचे मोहम्मद रसूलुल्लाह अभी हलीमा के घर पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उससे पहले हलीमा के घर को अनवारात ने, बरकत ने, सआदतों ने, रहमतों ने ढांप लिया। अम्मा हलीमा कहती है हम पहुंचे हैं और पहुंच कर के मैंने मोहम्मद को आराम से, प्यार से, शफकत से, मोहब्बत से बिठा दिया। अम्मा हलीमा कहती हैं कि मेरे घर समा बन गया है, बरकतों के, रहमतों के चश्मे उमड़ पड़े हैं, और सिर्फ मेरा घर नहीं बल्कि पूरा का पूरा कबीला रहमतों का, सआदतों का मरकज बन गया है। चुनांचे अम्मा हलीमा कहती है मैंने अपने खादिम से कहा कि मोहम्मद के लिए दूध दो दिया जाए, यानी दूध निकाल लिया जाए। खादिम ने जैसे ही बकरी के थनों को हाथ लगाया दूध दोने के लिए, अल्लाह का तबारक व तआला का बकरी को हुक्म हुआ, कहा बकरी खबरदार, पहले तेरी निस्बत हलीमा से जुड़ी हुई थी, अब तेरी निस्बत मेरे मोहम्मद से जुड़ चुकी है। अम्मा हलीमा कहती है जैसे ही मेरे खादिम ने थनों को हाथ लगाया, थनों से दूध उबल पड़ा, और अम्मा हलीमा कहती है कि मेरे खादिम ने दूध निकाला, एक बर्तन भर गया, और हुक्म दिया हलीमा बर्तन लाओ। मैं दूसरा बर्तन लेकर के गई, वो बर्तन भी भर गया। मेरे खादिम कहते हैं हलीमा और बर्तन लाओ। अम्मा हलीमा कहती है मैं तीसरा बर्तन लेकर के गई, यहाँ तक कि मेरे तमाम के तमाम घर के बर्तन खत्म हो गए। ये है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अनवार और बरक़ात का करिश्मा, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से इस दुनिया को उनके आपके रहमतों का हिस्सा मिला। अभी भी वक्त तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी भी उन्वान बाकी रह गया है। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, मुझे ज़िंदगी दी, और इसी तरह दिलचस्पी के साथ सुनने का जो है शौक़ रखा, तो इंशाअल्लाह फिर आने वाले वक्त में, आने वाले जुमे में यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। अल्लाह हमें, हम सब को हुजूर की तमाम ज़िंदगी को इसी तरह दिलचस्पी के साथ, शौक़ के साथ पढ़ने का भी और सुनने का भी, और फिर उनको सुनकर पढ़कर अपनी ज़िंदगी में उनको पिरोने का और अमल करने का शौक़ अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।